بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی نئی ماڈل درسی کتاب مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے تمام اسباق، نظمیں، غزلیں، ان کی تمام مشقیں، تشریحات، ہر چیز ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جماعت داہم کی بھی مکمل درسی کتاب جو ہے وہ پڑھ لی ہے۔ تمام اسباق، ان کے خلاصے، پڑھائی اور تمام نظم و غزلوں کی تشریحات، مماثل اشعار، سب کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مشقوں کی جو ہے وہ مکمل طور پر ہم نے مشق کر لی ہے، پڑھائی کر لی ہے۔ اب ہم گرامر پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جماعت ناہم کے نئے جو ہے وہ ٹیسٹ بنا کر، جو کہ مکمل پیپر پیٹرن پر بنائے ہیں، وہ بھی آپ کو کروا رہی ہوں اور جماعت داہم کے بھی انشاءاللہ کرواؤں گی۔ تو اب ہم جو ہے آج کل مکالمہ نویسی پڑھ رہے ہیں، جو کہ جماعت ناہم اور 11ویں جماعت دونوں میں فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں۔ تو آج ہم ایک اور عنوان پڑھتے ہیں مکالمے کا، اور یہ عنوان ہے دو ہم جماعت کے درمیان پڑھائی کے موضوع پر مکالمہ۔ یہاں صرف دو ہم جماعت لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پڑھائی کے موضوع پر یہ مکالمہ ہے، تو اس لیے اس کو میں نے پورا مکمل ایک عنوان دے دیا ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ساتھ یہ دیکھ لیجئے کہ فیڈرل بورڈ کے 2013 کے پیپر میں یہ پڑھائی کے موضوع پر مکالمہ جو ہے یہ آ بھی چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں یہ مکالمے جو ہے نا، یہ فیڈرل بورڈ کے جماعت ناہم کے اردو کے پیپر میں سوال نمبر 7 میں اہم عنوان کے طور پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ساتھ چوائس نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ نے بہت اہمیت دینی ہے مکالموں کو، اور اچھی طرح سے جتنے عنوانات پر آپ کو مکالمے کہیں سے بھی ملے تو آپ نے ان کی ایک ایک بار ریڈنگ ضرور لے لینی ہے، ایک ایک بار انہیں پڑھ ضرور لینا ہے، سن ضرور لینا ہے، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو کسی بھی اندیکھے انسین عنوان پر اگر مکالمہ لکھنا پڑے، لکھنے کو ملے، تو آپ آرام سے خود ہی مکالمہ تحریر کر سکیں۔ تو چلیے، سب سے پہلے ہم نے ایک سچویشن بنانی ہوتی ہے، اس کو جملہ معترضہ نہیں کہتے، کل میرے منہ سے نکل گیا تھا، جو کہ میں کیونکہ آپ کو کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ابھی لیٹسٹ میں نے وہ کروایا ہے، اس کے نوٹس بنا کر پڑھائے ہیں، تو وہ میں نے بول دیا تھا۔ بہرحال اس طرح آپ نے بریکٹس میں پہلے جو ہے ایک صورتحال کی وضاحت کے لیے یہ جملہ ضرور وضاحتی جملہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتب خانے کی طرف جاتے ہوئے دو ہم جماعت طالب علموں کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلا طالب علم: دوست کہاں جا رہے ہو؟ دوسرا طالب علم: آخا آپ ہیں، السلام علیکم۔ پہلا طالب علم: یہ کیا کہ سر پیر کا ہوش نہیں اور بازار کو بھاگے جا رہے ہو؟ دوسرا طالب علم: بھائی صاحب سلام کا جواب تو دیا ہوتا۔ پہلا طالب علم: وعلیکم السلام، سچ مانو تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب تک یاد نہیں رہا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ سچ مانو تو، یہاں پہ تو بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سچ مانو تو تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب تک یاد نہ رہا۔ دوسرا طالب علم: اور اب بھی بے خودی میں بھاگ رہے ہو؟ پہلا طالب علم: نہیں تو بے خودی کی کیا بات ہے؟ کیمسٹری کی، یا اس کی جگہ اگر انگریزی لکھتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے۔ انگریزی کی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں۔ انگریزی کمزور ہے نا میری، ویسے آپ کیمسٹری بھی لکھ سکتے ہو، لیکن اگر انگریزی لکھ لو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا طالب علم: انگریزی ایسا مضمون نہیں جس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہو، کیونکہ میں نے کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے انگریزی لکھوایا ہے یہاں پہ، تو اس لیے میں وہی بار بار بول رہی ہوں، لیکن اگر آپ لوگ کیمسٹری لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلا طالب علم: کیا مطلب؟ دوسرا طالب علم: مطلب یہ ہے کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ پہلا طالب علم: شکریہ دوست، یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ دوسرا طالب علم: جا کہاں رہا ہوں، یہی حساب کا خلاصہ خریدنے کا ارادہ ہے۔ یہاں پہ فزکس اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، بہرحال میں نے حساب لکھوایا، ٹھیک ہے، یعنی میتھس۔ پہلا طالب علم: حساب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، یہاں میں نے ایک اور میں بھی لکھوایا تھا۔ دوسرا طالب علم: شکریہ، مگر یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کریں گے؟ اب یہ
یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کریں گے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے۔ پہلا طالب علم، ہمارے گھر میں آ جایا کرو اور حساب کی مشق کر لیا کرو۔ دوسرا طالب علم، ٹھیک ہے، آئندہ ہم دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد سے اپنی کمی پوری کر لیا کریں گے۔ تو چلیے بیٹا، آج ایک اور عنوان پر ہم نے مکالمہ کر لیا ہے۔ بے شک کہ مکالمہ لکھنا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، آپ مکالمہ کی جو ہے وہ تعریف اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، اور اس میں تعریف میں لغوی معنی لازمی آپ نے یاد کرنے، کیونکہ وہ MCQs میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکالمے کی اقسام ہے، کہ مکالمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 2 اقسام ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ حقیقی مکالمے اور دوسرے خیالی یا فرضی مکالمے۔ تو یہ اقسام کے بارے میں بھی MCQs آ جاتے ہیں، اس لیے یہ بھی آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کروایا ہے مکالمہ لکھتے ہوئے جو ہمیں اہم اصول مد نظر رکھنے ہوتے ہیں، اہم نکات مد نظر رکھنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو وہ اصول بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کسی بھی عنوان پر مکالمہ لکھنا مشکل نہ لگے۔ اور اس کے علاوہ مکالمے میں کون سی خصوصیات کا ہونا لازم ہے، تو وہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو۔ تو اس کے لیے شروع کی سب سے پہلی، اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے جب دوبارہ سے یہ شروع کیا ہے پڑھنا، تو تب میں نے دوبارہ سے یہ سب چیزیں بتائی ہیں، تو یہ ضرور آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔